بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں گلزار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز چینل۔ جرنلسٹ برادری کا ایک اور معاملہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ بخوبی آگاہ ہیں، 2 اکتوبر کو اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب پر دعویٰ بولا جاتا ہے اور دعویٰ بولنے والی ہماری اپنی فورس وفاقی پولیس کی ہے۔ اس کے ذمہ داران بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، دعویٰ بولتے ہیں، جرنلسٹ کو نشانہ بناتے ہیں۔ ابھی ہم اس پہ سراپا احتجاج ہیں تو یہاں ایک اور واقعہ کراچی میں پیش آ جاتا ہے۔ ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں کراچی سے، اینکر پرسن ہیں امتیاز میر، انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے اور جان سے مار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، 2 ہفتوں کے دوران یہ دوسرے ہمارے جرنلسٹ ہیں جنہیں شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے گوٹکی میں رند صاحب ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں، انہیں نشانہ بنایا گیا اور انہیں جان سے مار دیا گیا۔ ناظرین، 2 سالوں کے دوران کل 16 جرنلسٹوں کو جان سے مارا گیا۔ اگر ہم 2020 سے لے کر 2024 تک سرکاری اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، 2020 سے لے کر 2025 تک کے اعداد و شمار کو ہم اگر دیکھیں تو پاکستان میں 155 جرنلسٹوں کو نشانہ بنایا گیا، انہیں جان سے مارا گیا۔ میرا تو سوال یہ ہے کہ مسلسل جرنلسٹوں کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ مسلسل پریس کلب ہی کو ٹارگٹ ہے۔ ناظرین، پاکستان دنیا کے ان 3 ممالک میں شامل ہے کہ جہاں صحافت کو، جہاں جرنلسٹوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں اور ان کے لیے انتہائی خطرناک کنٹری ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھی یقین ہے، ہمیں اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ذمہ داران پر بھی اعتماد ہے، ہمیں ان پر بھی اعتماد ہے کہ جو اس ملک کی نظریاتی احساس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں اور وہ راتوں کو جاگ کر ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسی کون سی قوتیں متحرک ہو گئی ہیں کہ جنہوں نے صرف جرنلسٹ برادری کو نشانہ بنانا شروع کیا ہوا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جرنلسٹوں کو جب ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو بنیاد کوئی خبر بنتی ہے، لیکن یہ کیا صورتحال ہے؟ اتنی کھلی چھوٹ کیسے ہے؟ اگر 2020 سے لے کر اب تک جرنلسٹوں کے کیسز کے حوالے سے ذمہ داران، قانون نافذ کرنے والے ادارے ذمہ داری دکھاتے، ملزمان کٹہرے میں کھڑے ہوتے، عدالتوں سے انہیں سزا دلوائی جاتی، تو یقیناً کسی کی جرت نہ ہوتی کہ کسی جرنلسٹ کو نشانہ بناتے۔ ابھی نیشنل پریس کلب پر حملے کے بعد جرنلسٹوں کی جانب سے، نیشنل پریس کلب کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال احمد چودھری صاحب کو جو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا، اس میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ پروٹیکشن جرنلسٹ کا جو بل ایکٹ ہے اس کو عملی طور پر نافذ کیا جائے، اس کے لیے جو فارم بننا ہے اس کو مکمل کیا جائے، اس کے جو TROs ہیں ان کو مکمل کیا جائے، بنایا جائے، تاکہ پریس کلب اور جرنلسٹوں کو تحفظ مل سکے، یونین کو تحفظ مل سکے۔ ناظرین، اگر ہم جرنلسٹوں کے خلاف ہونے والے اقدامات کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں اس کا جواب بھی ملنا چاہیے، ہمیں تحفظ تو ملنا چاہیے کہ ہم صحافت کر سکیں۔ خبر اچھی بری دونوں ہوتی ہے، خبر میں کمی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا تو ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں جان سے ہی مار دیا جائے۔ میں اپنے تمام اداروں سے
بہت توقعات لگائے بیٹھا ہوں۔ یہ جو جرنلسٹوں کے خلاف، یہ جو صحافت کے خلاف گہری سازش رچائی گئی ہے، اس کا وہ سراغ لگائیں گے۔ پریس کلبز کو تحفظ دیا جائے گا، جرنلسٹوں کو تحفظ دیا جائے گا، جرنلسٹوں کے اہل خانہ کو بھی تحفظ دیا جائے گا۔ اگر صحافت رہے گی، جرنلسٹ رہے گا، تو حقائق بھی سامنے آتے رہیں گے اور حکومتی اقدامات، اس کے فوائد کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ بھی عوام تک پہنچائے جاتے رہیں گے۔ عوام کے مسائل بھی حکومتی ایوانوں میں گونجتے رہیں گے، اور یہ سب اس وقت ممکن ہے کہ جب صحافت کو بچایا جائے گا۔ دیکھیں، یہاں بات صرف ایک ملک کے اندر کے معاملے کی نہیں ہے، یہاں بات نظریاتی سرحدوں کی بھی ہے، یہاں بات ملکی سرحدوں کی بھی ہے۔ اگر ہم اپنی صحافت کو تحفظ نہیں دیں گے، اس کے فروغ کے لیے کام نہیں کریں گے، اس کی بہتری کے لیے کام نہیں کریں گے، جرنلسٹوں کو تحفظ کا احساس نہیں دیں گے، تو بتائیے نا ہم کیسے عالمی سطح پر اپنے ملک کا معاملہ، اپنے ملک کا کیس، امن کا معاملہ، جہاریت کا معاملہ کیسے پیش کریں گے؟ کون ہماری بات سنے گا؟ دنیا تک بات پہنچانے کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر اور زیادہ گہرائی میں سوچنا ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔